اگر قائد اعظم محمد علی جناح صاحب نے آزاد کیا تھا، ایک مرد ایک عورت پاکستان کے اندر آزادی کی زندگی گزارے تو میں کیوں نہیں گزار؟ مجھے کیوں اس دل میں گھسیٹا جا رہا ہے؟ کیا میرے لیے صرف ایک ہی چیز ہے، جسم بیچنا، بھیک مانگنا یا ڈانس کرنا؟ تو میں پاکستان کی پہلی ٹرانسجنڈر تھی. بہت ساری ایسی چیزوں کے ساتھ میں نے ٹکر لی ہے، چاہے وہ ہمارے پاکستان کی آرمی ہے، چاہے ہماری ایجنسیاں ہیں، چاہے ہماری ہیومن رائٹس منسٹری ہے، چاہے وہ پولیس کا کوئی محکمہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. سکون آرگنائزیشن کے پلیٹ فارم پہ خوش آمدید. آج ناظرین میں آپ کو ایک ایسی ہستی سے ملوانے جا رہی ہوں جنہوں نے پرو جینڈر فاؤنڈیشن کی بنیاد رکھی اور ایک ایسے افراد کی کمیونٹی جو مثبت تبدیلیاں پیدا کرنے کے لیے پرعزم ہے. یہ فاؤنڈیشن ایک ایسی دنیا کا مشترکہ ویژن ہے جہاں صنف اور افراد کی قابلیت اور عزت و احترام کی زندگی گزارنے کا موقع مل سکے. آئیے ملتے ہیں میم صبا گل سے. السلام علیکم میم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں میم آپ؟ الحمدللہ، آپ کو خوش آمدید اور بہت شکریہ آپ نے اس زوم میٹنگ میں مجھے رکھا اور بہت کچھ سیکھنے کو بھی ملے گا، کچھ بہت سارا بتانے کو بھی ملے گا. جی انشاءاللہ. اوکے میم، ہمارے ناظرین کو آپ اپنے بارے میں بتائیے گا پلیز. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. شروع اللہ کے نام سے جو سب سے بڑا نہایت رحم کرنے والا ہے. میرا نام صبا گل ہے. میں پرو جینڈر سپورٹ کی سی ہوں. میں ایک ٹرانسجنڈر تھی. میں نے اپنی جینڈر کو نہ تو مجبوری بنایا تو نہ ہی تو مجبوری بنایا اس کو. تو میں پاکستان کی پہلی ٹرانسجنڈر تھی. بہت ساری ایسی چیزوں کے ساتھ میں نے ٹکر لی ہے، چاہے وہ ہمارے پاکستان کی آرمی ہے، چاہے ہماری ایجنسیاں ہیں، چاہے ہماری ہیومن رائٹس منسٹری ہے، چاہے وہ پولیس کا کوئی محکمہ ہے. میں ہر جگہ پہ چھلانگیں لگا کر اپنے مشن کو کامیاب کرتے رہی تو اللہ تعالیٰ نے مجھے ہر جگہ سے کامیابیاں عطا کی ہیں. سب سے پہلے یعنی کہ پاکستان کے اندر 77 سال بن چکے ہیں. پاکستان بنے ہوئے ٹرانسجنڈر کے لیے کوئی ایسا مثبت کام نہیں تھا جس میں وہ بآسانی سے تعلیم حاصل کر سکیں یا وہ مسجد میں جا کر نماز پڑھ سکیں یا وہ اپنے حقوق کے اوپر کوئی بات کر سکیں. اس میں یعنی کہ راولپنڈی اسلام آباد کے اندر یعنی کہ گورنمنٹ کے بندوں کے ساتھ مل کر 6 اسکول میں نے کھولے ہیں. ان کی ہیلتھ کے اوپر کام کیا، 7 فری ڈسپینسری بنائی ہیں. پھر ان کی دین کے اوپر کام کیا، جیسے کہ میں نے 4 مدرسے بنائے ہیں دینی ان کے لیے. پھر میں نے 500 ٹرانسجنڈر کو یعنی کہ اسٹال لگا کر دیے ہیں پاکستان کے اندر. بہت سارے ایسے جو ہمارے پاکستان کے اندر ڈسیبل لوگ بہت زیادہ یعنی کہ جو کروٹ نہیں بدل سکتے تھے، جو لوگ برانڈ کی چیز نہیں لے سکتے تھے، کسی مارکیٹ نہیں جا سکتے تھے، اپنی مرضی کا پیزا نہیں لے سکتے تھے، کوئی چیز بھی اپنی مرضی سے نہیں لے سکتے تھے. تو یہ چیزیں میرے دل کو دکھتی تھی کہ میرے جیسے انسان ہیں، ہم کیوں اپنے جینڈر کو مجبوری یا معذوری بنا دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہاتھ بھی دیے، سلامت دماغ بھی دیا، سوچنے کی صلاحیت بھی دی ہے، زبان دی ہے. تو میں ایک دن بیٹھے کہنے لگی یعنی کہ رائٹ تو میرے وجود کے اندر موجود ہے. جی، رائٹ میری زبان ہے، رائٹ میرے کان ہے، میرا دماغ ہے، میرے ہاتھ پاؤں ہیں. یعنی کہ اسی طریقے سے پڑھی لکھی نہیں تھی، الحمدللہ ہیومن رائٹس منسٹری کی فوکس پرسنٹ انہوں نے بنا دیا. پھر اس کے ساتھ ساتھ یعنی کہ تحفظ سینٹر جو پاکستان کے اندر بنائے گئے ہیں، یعنی کہ وہ تمام ایڈیے میں نے دیے تھے پنجاب پولیس کو، آئی جی ڈاکٹر عثمان کو. پھر آرمی کے ساتھ مل کر یعنی کہ ٹرانسجنڈر کے لیے سکول کا جتنا بھی انتظام تھا یعنی کہ پلیٹ فارم میں نے بنا کر دیا. زندگی میں بہت سارے ایسے کام کیے ہیں، کسی کام کا یعنی کہ دکھ نہیں ہے مجھے. یعنی کہ میں ایک جینڈر ہو کر، ایک ٹرانسجنڈر یا خواجہ سرا ہو کر یعنی کہ میں ان لوگوں کے لیے کچھ نہیں کر پائے. بہت سارے چیلنج آتے رہے، یعنی کہ 14 دفعہ نہیں بلکہ 15 دفعہ میرے پر قتلانہ حملہ بھی ہوا. اس کی وجہ سے یعنی کہ خواجہ سرا ایک ایسا طبقہ تھا جن کو ماں باپ تو گھروں سے نکال دیتے ہیں، مگر آگے جو گرو کلچر والے لوگ ہیں انہیں گندا بریو ان کے ساتھ رکھتے ہیں. یعنی کہ جیسے کہ انہیں سیکس کے لیے مجبور کر دیا، بیگنگ کے لیے مجبور کر دیا، ڈانس کے لیے مجبور کر دیا. یہ ایک بہت بڑا میرا کامیاب کام تھا جس میں ہیومن ٹریفیکنگ کو بند کروا کر الحمدللہ پاکستان کے ہر قانون کے دروازہ میں نے کھٹکھٹایا. اب جا کر یعنی کہ تھوڑی سی بہتری مجھے نظر آئی. FIA والوں نے مجھ سے رابطہ کیا اور میں نے ان کو نشاندہیاں کروائی اور 3,80,000 جو پاکستانی ٹرانسجنڈر تھا ان کو میں نے آزادی دلائی. بس ایک ہی افسوس ہے زندگی میں
اگر اس طبقے کو پہلے سے دیکھا جائے گا، چاہے وہ ڈسیبل ہیں، چاہے وہ نابینے ہیں، چاہے وہ گونگے بہرے لوگ ہیں، چاہے وہ ٹرانسجینڈر ہیں، تو مجھے اچھا لگا یعنی کہ میں نے اپنے ادارے کا نام ہی پرو جینڈر سپورٹ فاؤنڈیشن رکھا ہے. جی اچھا میم، آپ ہمیں ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ جو پرو جینڈر فاؤنڈیشن ہے اس کا آغاز اور آج تک کا جو سنگ میل آپ نے کیسے عبور کیا؟ پہلے تو میں تھی ایک ایسے ادارے کے ساتھ جو انڈس ہوم ویلفیئر فاؤنڈیشن تھی، اس کے ساتھ یعنی کہ سن 2013 سے میں کام کر رہی تھی، مگر فائدہ لوگوں کو پہنچایا، اپنی ذات تک کچھ فائدہ نہیں پہنچا. پھر یعنی کہ اسی طریقے سے ایک جینڈر ہونے کے رشتے مجھے لوگوں نے بلیک میل کیا انداز سے زیادہ، یعنی کہ آپ یہ سمجھ لیں 10-20 کروڑ روپیہ جو تھا میرا ذاتی اپنی کمائی تھی. میں ایک بزنس مین تھی، بھینسوں کا کاروبار تھا، نسلے کے پانی کا، کالی پتی چائے کی جو تھی اس کا میرا بزنس تھا. اس انسان نے جب مجھے لوٹا صحیح طریقے سے، تو پھر میں نے اپنا یہ پرو جینڈر سپورٹ فاؤنڈیشن جو ہے یہ میں نے رجسٹر کروا لیا. انشاءاللہ ہم جم کے کام کریں گے، ہم بالکل چرم نہیں بیچیں گے، لوگوں کے آگے جھوٹ نہیں بولیں گے، لوگوں کو قتل بے وقوف نہیں بناؤں گے، کیونکہ مجھے پتا ہے میری نیت کیسی ہے، میرے ارادے کیسے ہیں، میری سوچ کیسی ہے. پاکستان میں سب لوگ اس نیت سے مجھے جانتے ہیں بھائی جو بھی کام کرتی ہے یہ پرفیکٹ کام کرتی ہے اور اچھا خالص کرتی ہے. اور اس انشاءاللہ پرو جینڈر سپورٹ فاؤنڈیشن جو ادارہ ہے یہ انشاءاللہ کسی کو بھوکا نہیں رہنے دے گا، کسی کو معذور نہیں بننے دے گا، کسی کو بیگر نہیں بننے دے گا، کسی کو بھی کسی بھی نعمت سے محروم نہیں ہونے دے گا. جی انشاءاللہ. جی میم، آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ پرو جینڈر کے بنیادی مقاصد کیا ہیں؟ بنیادی مقاصد اس کے یہ ہیں یعنی کہ ہم سب سے پہلے تو جس میں زیادہ تر یعنی کہ یہ دو کمیونٹی ہے، ایک تو جو معذور افراد ہیں، تو ساتھ جو لوگ ٹرانسجینڈر ہیں ان کی ہیلتھ پہ کام کریں گے، ان کی تعلیم پہ کام کریں گے، ان کو اچھا روزگار مہیا کریں گے اور ان کو ایک اچھا پاکستانی شہری بنائیں گے. اور بہت سارے ایسے لوگ جو ہیں جیسے کہ ڈسیبل جو ہوتے ہیں ان کو بھی کچھ ایسے لوگ موجود ہیں جنہیں اپنے شٹر روم سے نکالا جاتا ہے، گھر سے باہر کیا جاتا ہے تو وہ بیگر بن جاتا ہے. تو ہم ان کے لیے پاکستان شیخو پورہ میں نے کچھ زمین ڈونیشن کروائی گیا، وہاں ہم کمیونٹی سینٹر بنائیں گے. لاہور میں، راول پنڈی میں، اسلام آباد میں، تمام دیگر شہروں میں انشاءاللہ جو تھوڑی تھوڑی زمین لوگوں نے مجھے دی ہے وہ ہم ڈسپینسریاں بھی بنائیں گے، سکول بھی ان کے لیے بنائیں گے، عزت سے اور روزگار ان کو، میرا دلی خواہش ہے ان لوگوں کو روزگار دلانا. اس فاؤنڈیشن میں ٹرانسجینڈرز کو امپاورنگ اسکل جو ہے وہ سکھانے کا اہتمام کیا جا رہا ہے، تو آپ کی یہ کوشش کس حد تک کامیاب ہوئی؟ پاکستان کے اندر سب سے پہلے ہی یہ میں نے اس چیز کو شور شرابہ بھی ڈالا، اس چیز کو آگے لے کر آئی. جب میں نے جس وقت ان ٹرانسجینڈر کو گرو مافیا سے آزادی دلائی، ساتھ ہی میری بہت ساری ایسی ویڈیو انڈس ہوم کے ویب سائٹ پہ پڑی ہوئی ہیں جس طرح میں ان کو اسٹال لگا کر دے رہی ہوں، ان کے لیے سکول کا کر رہی ہوں، ان کے لیے ڈسپینسریاں بنا رہی تھی. یہ میرا ہی آئیڈیا تھا بقایا، یعنی کہ میرے آئیڈیا کو بہت سارے لوگوں نے چرایا، بہت سارے لوگوں نے کاپی کی. اب تو الحمدللہ مریم نواز نے بھی یعنی کہ اعلان کر دیا اس چیز کے بارے میں. کیا سمجھتی ہیں کہ گلوبل مطلب کہ دنیا میں آپ کس طرح سے پرو جینڈرز کو جو ہے وہ آپ اپنے نمایاں کر رہی ہیں، ٹرانسجینڈرز کو کس طرح سے ان کو مطلب لے کر چل رہی ہیں؟ میں جتنے بھی کام کرتی ہوں نا الحمدللہ ایک قانون کے ادارے کے اندر رہ کر سارے کام کرتی ہوں. کوئی بھی ان لیگل کام جو ہے وہ میں پسند نہیں کرتی. کیوں؟ جس وقت جس ٹرانس کو میں آزاد کروانا چاہتی ہوں تو میں ایک ویڈیو بناتی ہوں، اس ویڈیو میں کھلے عام وہ بیان کرتی ہوں. جی پاکستان اگر قائد اعظم محمد علی جناح صاحب نے آزاد کیا تھا، ایک مرد ایک عورت پاکستان کے اندر آزادی کی زندگی گزارے ہیں، تو میں کیوں نہیں گزار؟ جی مجھے کیوں اس دل میں گھسیٹا جا رہا ہے؟ کیا میرے لیے صرف ایک ہی چیز ہے، جسم بیچنا، بھیک مانگنا یا ڈانس کرنا؟ تو میں جگہ جگہ میں آفس میں جاتی رہی، میں چینک چینک کر لوگوں کو کہتی رہی آپ ہماری مدد نہیں کریں گے. میں نے بڑے بڑے احتجاج ریکارڈ کروائے ہیں، بڑی بڑی ریلیاں کی ہیں، بڑے بڑے دھرنے دیے، تب جا کر یہ کامیابیاں ملیں گے. آسانی سے کوئی کام نہیں ملتا. کمیونٹی کی جو اوپینین اور ایکسپیکٹیشنز ہیں وہ آپ کے کام کو کس حد تک متاثر کرتی ہیں؟ جو ٹرانسجینڈر ہماری کمیونٹی ہے، آپ کو پتا ہے جو لوگ بیلچے کے ساتھ کھانے والے ہوتے ہیں نا زیادہ، تو اگر وہ چمچ پہ آ جائیں تو وہ تکلیف دہ ہوتے ہیں. میں نے پہلے بھی کہا مجھے
14 مرتبہ نہیں بلکہ 15 دفعہ میرے پر قاتلانہ حملہ ہوا ہے. مجھے جوس میں زہر ڈال کے دیا گیا, مجھے سرسوں کے ساگ میں زہر ڈال کر دیا گیا تھا, مجھے جان سے مارنے کی دھمکیاں دی گئی. تو میرا ایک مشن تھا پاکستان کے اندر سن 2018 میں جو ایکٹ پاس کیا گیا تھا, اس ایکٹ کے مطابق ہماری زندگیاں آگے لے کر آئیں. ہم کبھی آپ سے یعنی کہ شادیوں کا حقوق نہیں مانگتے, ہم بچوں کا حقوق نہیں مانگتے, ہم کوئی بھی ایسے نازیبا حقوق جو ہے وہ نہیں مانگتے, نہ ہی تو ہماری جرات ہے یعنی کہ اس طرح کے حقوق مانگنے کے لیے. صرف رائٹ تو رائٹ جو ہمارا ہے الیکشن کا, ہماری تعلیم کا, ہماری ہیلتھ کا, ہماری وراثت کا, اس طریقے سے ہمیں دیکھا جائے, اسی طریقے سے حقوق ہمیں دیے جائیں. اگر میں ان چیزوں کے اوپر بات کرتی ہوں تو بہت سارے ایسے ٹرانسجینڈر ہیں جو میل ہیں, میرٹ ہیں, بال بچے دار ہیں, تو انہوں نے یہی لبادہ اوڑھ کر یعنی کہ لوگوں کو بے وقوف بناتے ہیں, بیگنگ کے لیے نکل جاتے ہیں, سیکس کے لیے وہ نکل جاتے ہیں, ڈانس کے لیے وہ لوگ نکل جاتے ہیں. تو بدنام وہ طبقہ ہوتا ہے جو ٹرانسجینڈر ہے. فاؤنڈیشن ہے اس کی ایک نہایت اچھی سائڈ ہے کہ آپ لوگ یتیم اور بے سہارا یتیم بچوں کے جو ہے وہ شادیاں کروا رہی ہیں, تو اس کے بارے میں ہمارے ناظرین کو بتائیں. میں نے سن 2021, 22, 23 میں 664 بچیوں کی شادی کروائی. جو یتیم بچی ہوتی ہے جس کے سر پہ باپ کا سایہ نہیں ہوتا, اس کے برابر ہونے والا, اس کی ڈولی کو اٹھانے والا اس کا بھائی نہیں ہوتا, ان کو یعنی کہ ہم جتنا بھی فرنیچر کا جہیز ہوتا ہے وہ ہم دیتے ہیں. 664 بچیوں کی شادی کروائی. جی, تو میم یہ سب آپ نے کس طرح سے مینیج کیا؟ اس میں آپ کے ساتھ کوئی شامل تھا یا آپ کی جو فاؤنڈیشن ہے وہ اکیلی تھی؟ کس طرح سے یہ سب آپ نے مینیج کیا؟ اس میں نے اس طریقے سے کیا, میں نے پہلے بھی کہا میرے 270 میری بھینس تھی, 45 میری گائیں تھی, میرا 10 سے 12 من ایک ٹائم کا دودھ نکلتا تھا, اسی سے میں کرتی تھی. پھر اس کے بعد میں نے اپنے جانور بیچنے شروع کر دیے, پھر ساتھ میں نے اپنی پراپرٹیاں جو تھی وہ بیچ کرنی شروع کر دی. تو یہ تمام چیزیں سے جس طریقے سے میرے کچھ اپنے عزیز سے جاننے والے لوگ تھے, میں ان سے بھی ہیلپ مانگتی تھی جی, اور میں 10 سرٹیفکیٹ لے کر ان کو ساری فائل بنا کر دیتی تھی, یعنی کہ یہ فائل ہے, یہ دیکھیں اور اس کے گھر جائیں, اس بچی کے حالات دیکھیں, ارد گرد سب لوگوں سے پوچھیں کیا یہ مستحق ہے. جب ہمیں پتہ چل جاتا تھا یعنی کہ وہ مستحق ہے تو الحمدللہ یعنی کہ ہم اس کام کو یعنی کہ آنکھیں بند کر کے کر دیتے تھے. جی میم, آپ بتائیں کہ جو جرنلائز کمیونٹی ہے اس میں زیادہ تر صحت کے کون کون سے مسائل ہیں جو ان کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور آپ ان کو کیسے حل کرتی ہیں؟ جو ڈسیبل لوگ ہیں, ڈسیبل لوگوں کے اوپر میں نے تب توجہ دینی شروع کر دی کہ ہاں راول پنڈی پاکستان کے اندر یعنی کہ یہاں ثاقب قریشی صاحب ہیں جی, وہ دونوں ٹانگوں سے معذور ہیں ماشاءاللہ. اس وقت گورنمنٹ کی کوئی وہ بہت اچھی پوسٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں, نوکری کرتے ہیں. پھر اس کے ساتھ حفصہ آباد میں ایک عورت تھی یعنی کہ میری بیٹی بنی ہوئی تھی, میں اس کو جب چلتے ہوئے دیکھتی تھی نا تو مجھے تکلیف ہوتی تھی. تو بہت سارے ایسے جو بچیاں, بچے, بزرگ, بوڑھے جو لوگ تھے یعنی کہ میں گورنمنٹ کے کسی نہ کسی ادارے سے مل کر یعنی کہ ان کے لیے ویل چیئر دیکھنا, ان کی ہیلتھ کے اوپر کام کرنا, ان کے بازو پکڑ کے ان کو چلانا. پھر جہاں یعنی کہ جہاں کوئی آفس ہوتا ہے, کوئی سیمینار ہوتا ہے, چاہے وہ آرٹ کونسلر ہو, کوئی پریس کلب ہو, جہاں ان کے لیے ریکر نہیں بنا جاتا تو میں کوشش کرتی تھی یعنی کہ یہ ان کے لیے بناؤ, یہ ان کے لیے بہتر ہوگا, یعنی کہ یہ ویل چیئر پہ آئیں, جب چل کر آئیں ان کے لیے کوئی مشکلات نہ ہو. مگر مجھے دکھ لگتا ہے اس طرح کے لوگوں کو لوگ دیکھ کر نا صرف اپنے اکاؤنٹ بھر لیتے ہیں, ان کے اوپر توجہ نہیں دیتے خاص طریقے سے. کل پرسوں ہم گئے تھے, میرا دسترخوان بھی تھا, میرے سر میں درد بھی تھا, تو میں نائلہ وہ میری بیٹی بنی ہوئی, میرے بورڈ کی ممبر بھی ہیں, تو ایک جگہ پہ لے کر کے یقین جانے اس بچے کو دیکھ کر پوری رات نیند نہیں آئی. میرا بی پی اتنا ہائی ہو گیا تھا. ایک بھائی گیا, 6 بہنیں, 2 ماں باپ ہیں اس کے, وہ بڑا بھائی بھی کوئی نہیں. ہمیشہ انسان زمین کی طرف جب چل کر دیکھ کر چلتا ہے تو انسان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں. وہ بھی تو لوگ موجود ہیں اس دنیا میں یعنی کہ جن کی امیدیں ختم ہو گئی ہیں, جن کے آسرے ہی ختم ہو گئے ہیں, جن کے سہارے ہی ختم ہو گئے. ان چیزوں کے لیے میں بہت زیادہ درد رکھتی ہوں. مجھے تکلیف اس چیز کی ہوتی ہے, میں بہت جگہ سے بڑی بڑی منسٹریوں میں, پارلیمنٹ ہاؤس میں بھی میں نے آ کر یہ کہا, میں نے کہا ہمارے جیسے لوگ کیوں ادارے بناتے ہیں.
بہت جگہ پہ میں نے دیکھا ہے جو معذور افراد ہے اس نے بھی کوئی ادارہ کھولا ہوا ہے، کوئی ٹرانسجینڈر ہے اس نے بھی ادارہ کھولا ہوا ہے.